قانون کوئی چیز نہیں ہے، کوئی میں نے کہا نا کہ قانون خود قانون انسان بناتا ہے، قانون اچھا میں نے کہا نا کہ قانون جو ہے نا ہمیشہ کسی بات کی گارنٹی نہیں دیتا ہے قانون، قانون کے اندر لوپ ہولس نکالتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے قانون کے ساتھ جو اہم بات ہے نا وہ ہے روح، ہمیشہ اس کے ساتھ ایک روح ہونی چاہیے، اور وہ روح کہاں سے آتی ہے؟ بلیو یا فیتھ سے آتی ہے، اور یہ جو اسلامی قوانین کی بات ہے نا تو اس میں اس کے اندر ایک روح ہے، اس کے صرف ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے، ٹیکنیکلٹیز میں تو لوگ اپنا جو چاہے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی روح یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ ایک بات میں بتا رہا ہوں ابھی کہ بتاؤں گا کہ اس کا کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے، اس لیے اسلامی پورے اسٹرکچر کے اندر جو ہے نا، چلو بات ہو رہی تھی کتنی منٹ ہے یار، چلو میں 2 منٹ تک بات کرتا ہوں۔ اسلام کے پورے اسٹرکچر کو جو ہے نا جو نہیں سمجھا گیا ہے اور جتنا کنفیوز کیا گیا ہمارے نا، وہ اس لیے کنفیوز کیا گیا کہ اس کو علم الکلام بنا دیا گیا، عقل سے اور اس سے باتیں کرنے کی گئی نا، اور عقل سے باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ صرف ٹیکنیکلٹیز پہ ہو سکتی ہیں، اس کے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، تو ہم سارے لوگ جو ہے نا اس کے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بھاگ کے جیسے اور چیزوں کے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بھاگتے ہیں، تو ٹیکنیکلی ڈسکس کرنا شروع ہو گیا اس کے تمام معاملات کو، اس کے سیاسی معاملات، تمام چیز علم یہ وہ کام کیا ہے جب جو ہے وہ اسلام جب یہ کولونائزیشن کے بعد تو بہت زیادہ ہوا ہے، بہت ہی زیادہ ہوا ہے کولونائز ہونے کے بعد، تو یہ چیز کرنے کے بعد ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ مذہب کے اندر وہ بھی ایکچولی سیکولرائز ہو چکا ہے ایک طریقے سے، اس کے اندر سے روحانیت اور وہ فیتھ و یقین اس کو نکال دیا گیا ہے اور صرف ٹیکنیکلی رکھ دیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہوا ہے ڈرامہ، یہ تمام جو ساری دنیا کے ساتھ یہ ڈرامہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ڈرامہ ہوا ہے۔ چلو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میں شروع کرتا ہوں، تو میں تھوڑا سا پیچھے کا جب تک لوگ نہیں ہے تو پیچھے کا میں نا 4-5 منٹ جو ہے وہ پیچھے کا جو میں نے کل پروگرام کیا تھا اس کا میں ایک وہ دے دوں گا سمری، اتنے دور میں جو لوگ ہیں وہ آ بھی جائیں گے اگر آنا ہوا تو ان کو، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں اپنا بلوٹوتھ لگا لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا کل جو میں نے نا وہ کیا کہتے ہیں شروع کیا تھا میں نے یہ پروگرام علامہ اقبال کا، تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علامہ اقبال کی جو یہ نظم ہے کہ ابلیس کی مجلس الشورى، اس میں علامہ اقبال نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے بنیادی طور پر جو ابلیس ہے وہ جن چیزوں پہ ہاتھ مارتا ہے وہ ہے سب سے بڑی بات جس پہ مارتا ہے وہ حکمرانی کے اوپر، ہر چیز پہ ہاتھ تو ہر ایک پہ مارتا ہے لیکن وہ حکمرانی کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ حکمرانی جتنی بھی ملکوں میں ہوتی ہے، طرز حکمرانی جتنی بھی ہوتی ہے اس پہ اگر قبضہ کر لے تو عوام پہ قبضہ کرنا آسان ہوتا ہے، کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ اس کو تو انسان پہ قبضہ کرنا ہے نا، اور ان کو انسان سے آدمی بنانا نا، اس موضوع پہ تم نے بہت دفعہ بات کی آپ لوگوں سے، تو یہ کرنے کے لیے لازمی طور پہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہو، کسی قسم کی طاقت آ جائے، تو طاقت آنے کے لیے وہ جن چیزوں کو گھیرتا ہے نا کسی بھی اس میں، تو وہ گھیرتا ہے طرز حکمرانی کو، اور یہ بات اچھی طرح جان لیجیے گا کہ یہ بات آپ لوگ ماننا بہت مشکل ہے اور دل میں اس بات کو ٹھاننا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم انسان جو ہے نا چونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ابلیس کی باتیں کبھی ہم نے بتائی نہیں گیا، پڑھائی نہیں گیا، اس کے رول کی اہمیت نہیں دی گئی، کوئی اہمیت نہیں دی گئی، شیطان کے الفاظ بہت سنے ہم لوگوں نے زندگی کے اندر، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر سنے، چھوٹے واقعات کے سنے، کوئی پرسنل گناہ کے سلسلے میں سنے، لیکن اس سلسلے میں ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں بات ہم نے اس سلسلے میں نہیں سنا کہ ابلیس ہمارے حکمرانی پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اثر انداز کے بلکہ وہی اس کا مین اثر ہوتا ہے ہمارا حکمرانی، اور طرز حکمرانی کو بھی قبضہ کرنا، یہ ہم نے نہیں سنا کبھی، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس بدلہ لینے کے لیے جو ابلیس نے کہا میں بدلہ لوں گا، تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ وہ گناہگار بناتا ہے، گناہ، یہ ہم نے نہیں سوچا کہ ابلیس جو ہے وہ دراصل ساری انسانیت کو جو ہے وہ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اپنے نظام کو غلام بنانا چاہتا ہے، ابلیس جو ہے انسان کی زندگی سے جو اللہ کی ربوبیت ہے اس کو نکالنا چاہتا ہے، اللہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بندے تمہارے ناشکرے بندے ہیں، ان کو نعوذ باللہ تم نے غلط دے دیا تھا یہ ٹائٹل اس کا، اور ہم کو ملنا چاہیے تھا، تو اب زبردستی وہ خلافت خود لینا چاہتا ہے، خود اس کا مالک بننا چاہتا ہے، اسی کا تو جھگڑا ہے، انسان کو خلافت دی گئی، اس کو نہیں دی گئی تھی، تو اس سے جھگڑا ہے، اب یہ لڑ کے مر کے کھپ کے برباد کر کے سب کو انسان کو کرکرا کے یہ اپنی طاقت دکھا دے گا،
اللہ ताला को कि कैसे जो है वो लोग मेरे सिजदा करते हैं, कैसे लोग मेरी इबादत करते हैं। समझा करें कि ये बहुत लाज़मी चीज़ है। ये अगर स्ट्रक्चर आपके ज़हन में नहीं बना, ये सोच, ये तमाम चीज़ आपके ज़हन में नहीं बनेगी तो आप कुछ नहीं समझ सकेंगे कि आज छोटी-छोटी बातों पे आप लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या कहते हैं, वो मस्जिद अक़सा गिरा देंगे, नौज़ुबिल्लाह, तो वो कर देंगे, तो ग्रेट स्टाइल बनेगा। इसमें तो आप बहुत मज़ा लेते हैं। इसमें तो आप लोग बहुत सुनते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं इसको ना, बल्कि हम लोग तो एक तरह से बाद लोग तो इसको एज़ अ फ़िक्शन के लगता सुनना चाहते हैं ना। लेकिन आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आएँगी आपको कि जब तक कि आप इसको नहीं समझ पाएँगे। तो इसी सिलसिले में अल्लामा इक़बाल ने जो ये नज़्म लिखी है इब्लीस की मजलिस शूरा, इसके अंदर अल्लामा इक़बाल ने ये दिखाया है किस तरीके से वो इन्वॉल्व होता है इब्लीस और किस तरीके से जो हुक्मरानी के जो तर्ज़ तरीक़ाकार हैं, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कैसे वो लेके आता है इब्लीस। तो उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया। तो पहला जो प्रोग्राम हमने किया था, उसमें जो पेश हुआ था और उसे करने का अंदाज़ भी बड़ा बिल्कुल वैसे ही है जैसे पार्लियामेंट में हुआ करता है और पार्लियामेंट में वैसा बातें हुआ करती हैं, वही अंदाज़ इख्तियार किया। इमरा इमरा वो अल्लामा इक़बाल ने भी। तो वैसे ही हुआ कि उसने अपना एक किस्म का शुरा बनाया, मजलिस शुरा बनाया उसने। उसके अंदर उसके मुशीर वगैरह थे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर वो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया इब्लीस का, क्योंकि वो सदर है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट में उसने उसने जो बात बताई थी, वो ये बताई थी कि मेरा निज़ाम कितना मुस्तहकम है। और ये नक़्ल कुहन है, ये बहुत पुराना जब से हमने लगाया है और अब तो इसकी शाखें फैल चुकी हैं हर तरफ और एक मज़बूत निज़ाम के तौर पर बन चुका है और निज़ाम अब फिक्स हो चुका है तमाम जगह ना, ये अब बहुत मुस्तहकम हो चुका है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जो पहला मुश्किल था, मैं समरी दे रहा हूँ कल का ना, जो पहला मुश्किल था वो फिर एक तरीके से नहीं होता है कि जब सदर की तकरीर हो जाती है उसके बाद फिर वो एक हामी भरी तकरीर, तो वो अब एक वो क्या कहते हैं उसको सेकंड करता है उसकी बातों को और बताता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पहला मुश्किल कि बिल्कुल ऐसे ही है, फिर उसकी बातें वो बताना शुरू कर देता है और उसमें जिस बातों की बात करता है वो मलूकियत की बात करता है कि हाँ आपने जो बात कहा है वो मलूकियत की बिल्कुल हम जो है ना ये उसको क्या कहते हैं सेकंड करते हुए उसको उससे हामी तो भरना ही सदर था, हामी भरते हुए उसमें 4 चाँद लगाता है उसमें ना और लगाता है कि बिल्कुल सही है, हमारा निज़ाम तो बिल्कुल ऐसा है, वैसा है। देखिए हमने मलूकियत का निज़ाम शुरू किया, इस मलूकियत की वजह से जो है क्या हुआ कि हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने इनको जो क्या कहते हैं हमने सबको मज़हब से दूर कर दिया, मज़हब से निकल गए और अवाम जो है के अंदर गुलामी की खो पैदा हो गई, गुलामी की आदत हो गई। ये सारी बातें उसने की, तमाम चीज़ें। फिर उसने ये जब बातें हो गई, तो दूसरा मुशीर जो है वो उठता है। इ वो दूसरा मुशीर उठ के कहता है, "ठीक है, ये बात तो सही है, तुम मलूकियत की तुम जो बात कर रहे हो तो सही है। ठीक है, सही है। लेकिन ये तो बताओ कि ये जो जमहूरियत आई है, सुल्तानिया जमहूर इस ये क्या फितना शुरू हो गया हमारे खिलाफ? क्या कहते हैं, ये तो इसमें हमारी खैर है कि हमारी शर है इसके अंदर? माने हमारे निज़ाम की, हमारे जो हुक्मरानी है शैतान की, इब्लीस की, इसमें ये खैर की बात है, शर की बात है, जो डेमोक्रेसी शुरू किया, एक नया अंदाज़ शुरू कर दिया मलूकियत को खत्म करके। तो उसमें फिर वो मुशीर फिर वो जो है ना क्या कहते हैं जो दूसरा मुशीर पूछता है ना, तो उप तो उसके जवाब में पहला मुशीर फिर बताता है कि नहीं, इससे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारे ही इंट्रोड्यूस किया हुआ निज़ाम है। जब इंसान के अंदर खुशनासी पैदा हुई, खुदनगर पैदा हुआ, चीज़ों को समझने लगा, तो फिर हमने क्या किया, उसको चूँकि अब मलकियत नहीं चल सकता था, तो हमने क्या किया, उसको जुमहूरी तरीका दरअसल जो है ना, वो दरअसल दरअसल सुल्तानी है। वो भी सुल्तानी निज़ाम को हमने ये उसको उसको अब ये जमहूरी रंग दिया है, जमहूरी लिबास पहना दिया है, लेकिन अंदर से ये भी वही मलूकियत ही है, वो सुल्तानी है, क्योंकि जो बादशाहत होती है, उसके लिए फ़र्द की अहमियत नहीं होती है, उसका तरीका, अंदाज़ क्या होता है ना सुल्तान हुकूमत का, वही मलूकियत होती है। वहाँ पे एक शख़्स की मलूकियत थी और यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर जो है उन्होंने कहा कि एक पूरे अदारे की, एक पूरे उसकी पार्लियामेंट की जैसे कहते हैं, उसकी वो होती है, क्या कहते हैं, हुकूमत होती है, वही हुक्मरान को लेकर के बादशाहत को ना फर्द से निकाल करके बादशाहत को जो है वो पार्लियामेंट में डाल दिया गया। ठीक है ना? कि लोगों के ऊपर पहले एक फर्द था, अब एक ग्रुप जो है वो ये बादशाहत करता है। लेकिन एक तरीके से बादशाहत ही है। दूसरी बात उसमें फिर उन्होंने आखिर में ये बताया
کہ جناب یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ اس کا چہرہ روشن ہے، لیکن یہ چنگیز کے اندرون کا چنگیز سے بھی بدتر ہے اس کا اندرون، ٹھیک ہے نا؟ چہرہ وہ ہے اندرون اس کا چنگیز سے بھی بدتر، یعنی کہ بڑا خونی ہے، اور واقعتاً جو ہے ڈیموکریسی بہت خونی چیز ہے، ڈیموکریسی جو ہے نا اس سے زیادہ خونخوار ہے، کیا کہتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں ملکیت سے زیادہ خونخوار ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیموکریسی کا میں نے بتایا کہ ایک سب سے بڑی خونخوار والی بات یہ ہے، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بالکل آزاد ہے اپنے اس کے اندر، اپنے قانون سازی کے اندر اس کو انسان کو پوری صلاحیت دی گئی ہے، پوری طاقت دی گئی ہے انسانیت کو کہ وہ قانون سازی کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور قانون سازی جو ہے اس کے بعد اس قانون کے اندر عوام غلام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی کے اندر قانون سازی کی یہ صلاحیت کہ اس کے اوپر اس کا کوئی وہ نہیں ہے، حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے نا، کہ جو قانون سازی کریں جو کچھ بھی کریں، آئین بھی بنایا جاتا ہے تو آئین کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جب قانون سازی کی صلاحیت آپ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ساورن بنا دیتے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں ساورنٹی بلانگس ٹو دی پارلیمنٹ۔ یہ ایک بہت بڑا خطرناک بات ہے، کیونکہ ہیومن بینگ کے اندر چونکہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر 100% خیر موجود نہیں ہے ہیومن بینگ کے اندر، ہر ہیومن بینگ کے اندر خیر اور ایول دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو جب آپ اچھا خیر اور ایول میں نے بتایا تھا کہ وہ خیر اور ایول کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ان دا کانٹیکسٹ آف گاڈ ہوتا ہے۔ خیر اور ایول ہمارے سے ان دا کانٹیکسٹ آف گاڈ، اللہ نے بتایا کیا خیر اور کیا خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ کام آپ کرتے ہو، کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ بناتے ہو، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا اور اس کا جو منبع ہوتا ہے، اس کا جو ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ انسان ہی ڈیسائڈ کرتا ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کون چیز اس میں خیر ہے شر تو نہیں ہوگا، کون چیز جو بہتر ہے اور کون سے بہتر نہیں ہے، ایمان وہ انسان طے کرے گا، وہ بھی کون جو زیادہ ہے تعداد میں، جو میجورٹی میں ہے، اس کے ہر قسم کے قوانین بناتے ہیں، اور اسی قوانین کی وجہ سے ظلم و ستم کیا، اور بے انتہا ظلم و ستم کیا اس کے ڈیموکریسی کی وجہ سے ان لوگوں نے، اور ڈپلومیسی کا طریقہ وہ ہے جس کے ذریعہ وہ تمام ملکوں کو غلام بناتے ہیں۔ یہی وجہ کبھی سوچ کے تو دیکھیے آپ کہ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ خاص طور سے پاگل ہو جاتا ہے جب سنتا ہے کہیں سے ڈیموکریسی ہٹ رہی ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اور کل جیسے میں آپ سے بتایا تھا نا کہ ان کے اندر ایک چیز ڈیموکریسی کے اندر ایک اور بھی انہرنٹ برائی ہے کہ خامی اس کے اندر کہ اس کے اندر اسٹیبلشن فارم ہو جاتی ہے، ایسی چیز جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں، جسے کوئی فیس نہیں ہوتا۔ اس کے اندر میں سب کیا کہتے ہیں آ جاتے اس کے اندر اس کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر میں نا آ، ایک سندر سے روکیے گا، سوری السلام علیکم، بسم اللہ۔ تو کسی کا فون آ رہا تھا تو میں کہہ رہا اچھا میں کہاں پہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کہتا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ بن جاتا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکچولی ایک قسم کا پاور سینٹر بنتا ہے جس کا کوئی فیس بھی نہیں ہوتا نا۔ تو اسی لیے ڈیموکریسی بہت اچھی لگتی ہے ان لوگوں کو جو دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ان کو نا کسی سے ڈیل نہیں کرنا پڑتا، اب وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیل کر لیتے ہیں کس کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ قائم رکھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی عوام کی مرضی سے ہو رہا ہے، سب سے عوام کی مرضی سے ہو رہا ہے، ایکچولی عوام کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عوام بھی اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ پورا طاقت کا منبع جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا آ جاتا ہے نا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو کا آتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کوئی فیس نہیں ہے، تو یہ جو یورپ وغیرہ سب یہ بولتے ہیں کہ جی وہاں ڈیموکریسی ہے، لوگوں نے ایسا پسند کیا ہوا ہے، یہ سب سراسر جھوٹ ہوتا ہے، سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس کو پکڑ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر حکومت کرتے ہیں، اور اس کا ہر اسٹیبلشمنٹ ملک کو ایسے اسٹیبلشمنٹ سیٹ کرتے ہیں ڈیموکریسی کے ملکوں میں، اور ان کا ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک نیٹ ورک بنتا ہے، اور اس نیٹ ورک کا بادشاہ آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے۔ تو یہ نیٹ ورک جو ہے نا، یہ نیٹ ورک سے جب بھی آپ ٹوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی حشر نشر کرتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں چنگیز سے بدتر ہیں۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شکل جو ہے نا، شکل ان کا روشن ہے، ٹھیک ہے نا، روشن شکل ہے، یہی روشن شکل کی وجہ سے ہم لوگ سارے کے سارے دیوانے ہیں، ویسٹ کی دیکھیے ڈیموکریسی، ویسٹ کے دیکھیے فلاں، ویسٹ کے دیکھیے فلاں، دیوانے اور پاگل ہیں۔ ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں نا، ان کا تو یا تو یہ کہ ان کے سر میں جو ہے وہ مغز ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈیموکریسی آتے ہیں، پاگل لوگ ہیں۔ یہ اس ڈیموکریسی کو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں لیکن عوام کی بھی انوالومنٹ ہو،
تو اسلام کے اندر اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، آپ کو اس کو کبھی اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، حکمران کے سلیکشن کا طریقہ کار اسلام کے اندر کیا اور کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں کبھی اور بتاؤں گا، آج کا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو ڈیموکریسی کی بات ہوگی۔ تو اب ڈیموکریسی کی بات ہو چکی، تو اس کے بعد وہ جو بندہ تھا، کیا کہتے ہیں، دوسرا بندے نے اعتراض اٹھایا تھا نا کہ اس کا کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ڈیموکریسی آ گئی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو پہلے جو مشیر نے اس کو تفصیل سے اس کو بتایا کہ اس کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ڈیموکریسی پہ جیسا نا وہ ہماری وہ ہے، طریقہ کار ہے، نظام ہے، ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے، تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں، اسٹرکچر کو یا ہمارے نظام کو کوئی وہ نہیں ہے، شیطانی ابلیسی نظام کو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ تو ایک تیسرا مشیر کھڑا ہوتا ہے، اب یہاں سے آج کا شروع ہوتا ہے، تیسرا مشیر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شہادت کا جواب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شہادت کا جواب؟ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر روح سلطانی رہے، یعنی کہ اگر ڈیموکریسی کے اندر بھی سلطانی روح موجود ہے، بادشاہی کا طریقہ یہ بھی ایک ہے، تو چلو ہمیں کوئی مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیکار کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ لیکن نئی چیز آئی، لیکن ایک یہودی جو ہے، اس نے جو شرارت چھیڑی ہے، شرارت کا مطلب اپنے طور پر ہمارے ساتھ جو شاید کیا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا کیا توڑ نکلے گا؟ تو یہاں پہ یہودی سے مراد ان کے جو ہے نا کارل مارکس تھا۔ اب کارل مارکس جو ہے نا وہ اشتراکی نظام لے کے آیا، ٹھیک ہے نا، کمیونزم نظام لا کے دیا، تو اب پریشان ہو رہا ہے کہ اس کا کیا توڑ ہوگا؟ پھر وہ اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شہادت کا جواب؟ اس کی شہادت کا کیا جواب ہے؟ پھر وہ اس کے مزید بتاتا ہے کہ وہ ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے، کہتے ہیں وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ وہ کہتے ہیں کہ تیسرا مشیر جو ہے نا، وہ وہ جو ہے آپ کے آ، پیغمبر بھی نہیں ہے، اس کے اور وہ لیکن اس کے پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے بغل میں ایک کتاب ہے، یعنی کہ اس نے کتاب بھی کتنا وہ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے، داس کپیتال، سرمایہ داری کے اوپر نا، تو وہ اس کتاب کی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ ویسے ہی اس کو ماننے لگ گئے، ویسے ہی اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے، جس طریقے سے کہ موسیٰ اسلام کی کو نے نکالا تھا نا مصر سے، وہ جو دبے ہوئے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اور ظلم کے ستم کے تھے، فرعون کے ظلم سے بچایا تھا، نکالا تھا، تو یہ لوگ اس کو اسی کی طرح دیکھتے ہیں، مطلب ایک مثال دیا انہوں نے کہ موسیٰ اسلام دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف مسیح کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ اسلام جو ہے نا، وہ جس طرح سے غریبوں کو اس کو انہوں نے وہ دیا تھا، کیا کہتے ہیں، ان سے محبت کا، ان کو سینے سے لگاتا ہے بے قصوں کو، ان کو نا، تو یہ دونوں چیزیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو لوگ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، اس بندے کو، اس کارل مارکس کو، لیکن بات تو ٹھیک، اس نے بھی یہ کیا کہ تمام غریبوں کو، مزدور، کسانوں اور بے بس کو نا جو شاہی نظام کے ذریعہ، جمہوری نظام کے ذریعہ سے ہاتھوں سے نکالا، اور ان کو خود حکمران بننے کا طریقہ سکھایا اس نے نا، تو اس طریقے سے وہ اس کو جو ہے نا کلیم موسیٰ اسلام کے طور پر دیکھتے ہیں، یا مسیح اسلام کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ نیست پیغمبر، لیکن وہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ پیغمبر، لیکن اس کو وہ لوگ اتنا، مطلب وہ پیغمبر طور پہ نہیں، وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے، نجات دگان ہے وہ ہمارا نا، تو ہمیں وہ غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلیم بے تجلی ہے، یعنی کہ جیسے موسیٰ اسلام تھے تو ان کی تجلی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک اللہ سے روحانیت تھی، اللہ سے ایک تعلق تھا ان کا، ٹھیک ہے نا، اور مسیح اسلام وہ بھی پیغمبر تھے، وہ سلیب پہ چلے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ کہتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ لے کے تو آئی یہ باتیں، لیکن اس بندے نے ساتھ میں جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں ماننا، یعنی تجلی جو ہے، وہ کلیم بے تجلی، جیسے اللہ کہ موسیٰ اسلام کا اللہ سے تعلق تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا، نظام تو لے کے آیا، لیکن اللہ سے جو تعلق تھا انسان کا، اس نے ہٹا دیا، یعنی کہ اس کو ایتھسٹ بنا دیا، اس کو نکال دیا کہ اللہ کو اپنی مانیں گے، باقی ساری چیزیں کریں گے، تو یہ اس نے کہا کہ یہ چیز تو لے کے آیا، لیکن اس نے
جو ہے اس کو نکال دیا. پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ سے تعلق کا نکال دیا ماننے کو. پھر کہتے ہیں نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. حالانکہ پیغمبر نہیں ہے لیکن لوگ اس کی کتاب کو ویسے ہی اپنے پاس رکھتے ہیں جس طریقے سے لوگ بائبل کو اور الہامی کتابوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کی کتاب کو الہامی درجہ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں اگلا شعر کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی نظام جو ہے نا، یہ نظام ابلیسی نظام کے انکار کرنے والے جو ہے نا یہودی کے بارے میں، اس کی نگاہ اتنی تیز ہے کہ اس نے ملوکیت اور جمہوریت پر پڑے ہوئے پردوں کو جلا کر رکھ دیا. اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا نا کہ جمہوریت کے اوپر، ملوکیت کے اوپر پردہ پڑا پسند کرتے. کہتے ہیں اس نے اس کو جلا دیا. اس نے پردہ سوز پردے کو اس نے جلا دیا اس نے. اور اس کے پیچھے نظاموں کا جو اصل خرابی تھی، جو برائیاں تھیں، اس کو لوگوں نے دیکھ لیا. اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ پھر ایک نیا نظام لے کے آیا اور نیا نظام دیا، حیات دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مشرق اور مغرب پہ جتنی بھی قومیں تھیں، فاقہ کشی، غریب لوگ، کسان تمام تھے، وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اٹھ گئے. اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے تھے وہ جاگ گئے. بالکل ایسے ہی جاگے جیسے کہ قیامت کے روز جو ہے مردے جاگ اٹھیں گے. تو اس طرح سے روز حساب کے دن جیسے جاگ پڑیں گے ویسے ہی وہ جاگ گئے. اور روز حساب یہ قوم کیا ہے، یہ قومیں اٹھ گئیں اور اب یہ اپنا حساب کتاب کر رہی ہیں اور یہ حکمرانوں سے اپنا حساب کتاب لے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اپنا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا اپنا حق لے رہی ہیں. اور اس نے نپٹنے کا اور ان کے اندر جو ظالم لوگ تھے اس نے نپٹنے کا شعور پیدا کیا. پھر کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. تو کہتے ہیں طبیعت کا فساد بیسیکلی یہ دراصل انقلاب کے طرف اشارہ ہے. لینن کے انقلاب کے طرف اشارہ ہے جس نے وہ روس میں لایا تھا. اور لینن نے جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے شہنشاہ تھے روس کے زار، ان کی حکومت تختہ الٹ دیا تھا اور حکمرانوں کا قتل کر دیا تھا. جتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے، وڈرے تھے، ان سے زمینیں چھین لی تھی اس نے. کارخانے کے مالک کو کارخانوں سے بے دخل کر دیا تھا اور سب پہ جو ہے نا اپنا کنٹرول حاصل کیا تھا. اور سارے جتنے ذرائع معیشت کو جتنے بھی ذرائع معیشت تھی ان کو مزدوروں اور کسانوں کی بنائی حکومت قبضے میں کر دیا تھا. ان کی بنائی حکومت قبضے میں کر دیا تھا. تو شیطان کا وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے مزاج میں جو ہے پیدا ہونے والا فساد ہے کہ اس نے یہ سارا کام کر دیا. اور اس کے ذریعے جو انسان جو غلام تھے، جن کو ہم نے اب تک ڈیموکریسی کے ذریعہ، ملوکیت کے ذریعہ جن کو ہم نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اب تو یہ اپنے غلامی سے نکل کے آ گئے باہر. تو پریشان ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو مشیر ہے کہ اب یہ غلامی سے باہر نکل کے آ گئے ہیں. تو اب یہ لوگ اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اب ہمارا کیا ہوگا. اور یہ جو ہے دنیا جو دنیا اشتراکی نظام کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، پاگل کی طرف جا رہی ہے. اور اس نے تو بندگوں غلامی سے آزادی دلوا دی. اور یہ آقاؤں کے خیموں کا تناب، ان کی جو رسی تھی خیمہ، ان کا پورا اسٹرکچر جو تھا آقاؤں کا، وہ تو گر رہا ہے، وہ بسم ہو رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا، مطلب غلامی سے لوگ باہر نکل کے آ رہے ہیں. تو یہ تو میرے نظام کی اس نے ایسی کی تیسی کر دی. تو چوتھا مشیر جو ہے نا بتاتا ہے اس کو ایک بات. وہ کہتا ہے توڑ اس کا رومت کبرا کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. اب وہ کہتا ہے کہ اس کا بھی توڑ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا توڑ اس نے یہ بتایا کہ موسولینی کو جو ہے نا وہ اٹلی میں، موسولینی کھڑا ہوا اٹلی میں. اور جب اسی زمانے میں موسولینی کھڑا، اس نے ایک فاشسٹ نظام بنانے کی کوشش کی. اور اس نے لکھا نا کہ توڑ اس کا رومت کبرا کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو. آل سیزر ان کی اولاد میں سے. تو مسلمانوں کو دکھایا ہم نے پھر اس کو سیزر کا خواب دکھایا. سیزر کا خواب یہ تھا کہ وہ رومن امپائر کو نا پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا سیزر. اور ایک بہت بڑا واسٹ میجر گریٹ وہ بنانے کا اس کا خواب تھا. تو کہتے ہیں مسلینی کو بھی یہ خواب چڑھا تھا، مسلینی کو بھی. اور وہ یہ خواب لے کر کے مسلینی اٹھائے وہاں سے، یہ خواب لے کر کے کہ تمام دنیا میں جو اس لیے فاسسٹ نظام پھیلانے کا اور رومن امپائر کو پھر بڑا روم بنانے کے لیے. اور پھر وہ اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں دوسری طرف جانے لگا اپنا. تو اس نے ایک بڑی بنایا تو اس میں تھا کہ کون پہرے روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالد چوں سنوبر، گاہے بالد نالد چوں رباب. تو وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا مسلم ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا بحری وہ بنایا، کیا کہتے ہیں
بحری بڑا بنایا اور افریقہ کے اس طرف جو ہے نا اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے صنوبر کے درخت تک مضبوط اپنے لوگوں کو تقریر کیا کرتا تھا کبھی، کہ بتاتا تھا کہ ان کا حوصلہ عالیشان ہمارا جو ہے آگے کا مستقبل ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور پھر کبھی جو ہے نا وہ اس میں سامنے اترا تھا کہ کس طریقے سے ہماری حکومت کو گرائے گی اور ختم کیا گیا تمام چیزیں، یہ اس نے بتائی۔ اب یہ بات کہنے کے بعد جب اس نے بتایا کہ یہ توڑ مسلمین نے سے ہم نے نکالا ہے، یہ اس کا توڑ ہوگا، تو اس کی جگہ پہ پھر وہ آئے تیسرا مشیر، پھر واپس آتا ہے، چوتھا مشیر سے وہ نہیں ہوتا، کنونس نہیں ہوتا، تو تیسرا مشیر آتا ہے، کہتا ہے میں تو اس کے عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، کہتا ہے کہ میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ بندہ، کہتا ہے کہ اس لیے جو اس مسلینی کی سیاست اور نظام کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے اگر یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے انجام کے طور پہ کیا ہوگا کہ اہل یورپ کا سیاست کا جو پول ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کا ظلم و ستم کا اور بھی کھل جائے گا، لوگوں کے سامنے اور بدنامی ہوگی یورپ کی، اور اس نظام کی فاسد نظام لے کے آیا ہے، تو اس سے تو اور تقویت ملے گی اشتراکی نظام کو، ٹھیک ہے نا، لوگ اور اشتراکی نظام کی طرف جب بڑھیں گے، تو مجھے تو اس کے بعد مجھے عقل بانی نہیں لگی، مجھے تو یہ بات اس کی پسند نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی، تو کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں اس سے کیا کہتے ہیں، میں اس سے وہ نہیں ہوں، کیا کہتے ہیں، مطمئن نہیں ہوں اس سے جو یہ کام کرنے والا ہے، جو کام کر رہا ہے۔ تو اب یہ ساری بحثہ بحثی تو ہو گئی، اب اس بحثہ بحثی میں ہونے کے بعد پانچواں مشیر جو ہے نا وہ اب آتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے، اور اب وہ ابلیس کو مخاطب کرتا ہے، اور ابلیس کو بتاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ اب یہ ساری چیزیں پیش کر کے آپ دیکھیے گا، تو اب ابلیس کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے کہ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، وہ کہتا ہے کہ میرے آقا تیری جو سانس کی گرمی ہے اس سے دنیا کا کام چل رہا ہے، اور لوگوں کے سینوں میں جو گرمی ہے نا، حرارت ہے، جو دنیا کے اندر یہ ہلچل ہے، دنیا میں جو ہنگامہ برپا ہے، سب کچھ ہے، ایک وہ یہ جان یہ تیری وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہی دنیا کی پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے، اور پوشیدہ باتیں بھی تجھ پر ہی ظاہر ہیں، تو جو دنیا کی جو پوشیدہ باتیں ہیں اس کو تو ہی جانتا ہے، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، تو جانتا ہے، تو تو ذرا ہمیں بتا، تو ذرا آشکار کر ہمیں بتا یہ کہ اشتراکی نظام جو ہے ہمارے اس نظام کو کیا خطرہ ہے، اشتراکی نظام سے ہمارے ابلیسی نظام کو کیا خطرہ ہے، تو ہی بتا۔ پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، ابلائے جنت تیری تعلیم سے دانائے کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ آب و گل تیری دنیا کا نے بتایا تھا کہ آب و گل تیری حرارت سے جہاں سوز و ساز، کہتے ہیں کہ یہ جو جہاں ہے، یہ جو زمین اور پانی کا اور مٹی پانی کی جو دنیا ہے، ہوا کی عناصر کی دنیا ہے، یا پھر یہ کہ جو آدمی کا وجود ہے، تمام چیزیں، اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ تیری دی ہوئی گرمی کی وجہ سے ہیں، اور تیری دی ہوئی حالات کی وجہ سے، تو نے جو رنگینی اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو اسی کی وجہ سے تو اس دنیا میں اتنی جان پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو نادان ابلائی جنت، ابلائی کیا ہوتا ہے، ابلائی جنت وہ بھولا 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 بیوقوف، تو جنت کا بیوقوف آدمی جو ہے نا، ابلائی جنت تیری تعلیم سے دانا کا، یہ بیوقوف تھا، یہ بھولا تھا، لیکن تیری تعلیم سے نا اب یہ دانہ کار ہو گیا، یہ اب جو نا یہ عقل مند ہو گیا، اس کو نا عقل آ گئی اس کو، اور سمجھنے لگا کہ اس سے کیا غلطی، تو نے اس کو جو نا عقل مند بنایا، تو نے اس کو دانا بنایا، تو کہتے ہیں کہ جب وہ جنت جو ہے وہ وہاں سے جو نکالے گیا، اور اب بنی آدم جب آیا تو اس کو سوز اور ساز یہ تو نے دیا، اور یہ سب تیری تعلیم کی وجہ ہے، کہ ورنہ یہاں بھی وہ سوائے اللہ کی یاد کے کچھ نہ کرتی، تو کہتے ہیں سب کچھ انسان تک کو تم نے جو ہے نا وہ دانائی بخشی اور دانائی دی، اور گرمی دی، تو ہی بتا کہ یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، اشتراکی نظام، تو کہتا ہے تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کہتا ہے تو جتنا اچھے سے سمجھتا ہے انسان کی فطرت کو، آدمی کی فطرت کو، وہ بندہ جو کہ انسانوں میں مشہور ہے، سادہ دل دیکھیں غور کیجیے گا، بیوقوف لوگ، سادہ دل لوگوں میں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کیونکہ سادہ دل جو لوگ تھے، جو عقل مند لوگ تو نکل ہی چکے ہاتھ سے، عقل مند لوگ تو اپنے اب مانتے ہی نہیں تھے، اب تو وہ تو بحثت میں پڑ گئے، لیکن ابھی بھی جو سادہ دل لوگ ہیں، وہ جس کو مشہور، جس میں پروردگار جس کو ہم جو مشہور ہے، کہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کہتے ہیں جو پروردگار سادہ دل لوگوں میں مشہور ہے، اس کو بھی آدم کی فطرت کا پتہ نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر پتہ نہیں ہے،
تو جتنا پہچانتا ہے، جو جتنا جانتا ہے آدم کی فطرت کو، وہ ہستی بھی نہیں جانتی جس کو سادہ دل لوگ جو ہیں پروردگار کہتے ہیں۔ تو ان کو پہچانتا تھا کیونکہ تو جان چکا تھا، تو نے جان لیا تھا یہ لوگ کیسے ہوں گے، اس میں کتنی کمزوری ہے، کیا خرابی ہے، یہ لوگ بہت ہلکے پھلکے ہیں، ان کو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی خلافت کی، اس کو جو ہے خلیفہ بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس کی فطرت کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن شیطان کو علم تھا کہ یہ بندہ کیسا نکلے گا، اس لیے شیطان کو دکھائی دے رہا، اس لیے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ پہچانتا تھا کہ اس کی فطرت کیسی ہے۔ یہ غرور، یہ تکبر، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگو تیری غیرت سے ابد تک سرنگو و شرمسار۔ تو یہ کہتے ہیں کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگو و شرمسار۔ یہ اشارہ کر رہے ہیں فرشتے کی طرف کہ کہ وہ جو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے نا ہمیشہ پاکی اور بزرگی بیان کرتے تھے اور اس کی ذات ہی کو کے پھیرے لینے کا عہد سمجھتے تھے، تیری غیرت کے آگے وہ بھی سر جھکائے ہوئے ہیں اور شرمندہ ہیں۔ تیری غیرت کو دیکھ کر کے وہ بھی جو ہے نا دراصل شرمندہ ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تجھ میں غیرت تھی جو تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا۔ لیکن یہ لوگ اتنے پاکیزہ تھے، وہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ابد تک ہمیشہ کے لیے فرشتے جو ہیں اب شرمسار ہیں۔ ان کا اپنے سجدے کرنے کے اوپر اب ان کو شرمساری ہو رہی ہے، اب ان کو ندامت ہو رہا ہے۔ سرنگو پہ جو کیا تھا انہوں نے، ان کو شرمسار ہیں وہ، اور ندامت ہے ان کو کہ انہوں نے جو ہے وہ تیرے کو دیکھ کر، تیری غیرت دیکھ کر کے اب ان کو شرمساری ہوئی ہے کہ دیکھو اس کو، دیکھو وہ کتنا غیرت مند تھا ابلیس کہ اس نے پہچان لیا اور جانتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور ہم جب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح اور تفضیح سب کچھ کرتے تھے، ہمیں جو ہے نا ہم نے سجدہ کر لیا، تو اب وہ لوگ شرمسار ہو رہے ہیں۔ اور خاص کر شرمسار ان کو شرمندہ ہو کے رہ گیا فرشتہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی، اور جب منع کرنے کے ہوئے درخت کا پھل کھانے پر جب آدم کو جنت سے نکالے گئے، تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ اب اپنے اس فعل پہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گئے کہ ہم نے یہ کیا سجدہ کیا تھا، تو اپنے اس فعل پہ وہ شرمندہ ہیں کہتا ہے۔ تو اور یہ کیوں شرمندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ابلیس کی غیرت دیکھ کر کے، کہ اس کو بھی تو دیکھو اس میں کتنی غیرت تھی، ہمیں وہ غیرت نہیں تھی کہ ہم نے سجدہ کر دیا، اس کی غیرت کو دیکھو۔ اب کہتا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اگرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، یہ افرنگ جو ہے یہ گوروں کا، یہ یورپین کا، ان کا جو جادو ہے، ان کے جو ساحر ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب تیرے ساحر سے مراد یہاں پہ وہ حکمران طبقہ آپ سمجھ لیجیے، اور وہ جو ان کا انٹلیکچوئل طبقہ دو کچھ جو بھی عوام کو قابو کرتا تھا، کہتے ہیں کہ اب مجھے ان کے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، گونوں کے اس کے اوپر، اب مجھے مرید تو ہے تیرے، مرید تو ہے تیرے، اب مجھے ان کے فراست پر نہیں اعتبار، لیکن اب ان کے فراست پہ، ان کی دورندشی مجھے اعتبار نہیں ہے کہ ان لوگوں کے کیا کہتے ہیں گوروں کے، کہ تو اب یہ بتا کہ مجھے اب ان کے اہلیت پہ شک ہونے لگا ہے۔ اس بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ اس بنا پہ کہیں ایسا نہیں نہ ہو کہ ابلیس نظام شکست کھا جائے، مرید تو ہے لیکن ان کی طرف صلاحیت نہیں، فراست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کا وجہ آگے بتاتا ہوں۔ وہ آگے بتاتا ہے کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو یہودی فتنہ گر ہے، جو آپ کے کارل مارکس کی بات کریں، اس کا نظام جو ہے جس کے اندر مزدق جو ہے نا، اس کی روح آ گئی ہے، کیونکہ کارل مارکس سے پہلے بھی نا ایران کے اندر ایک شخص گزرا تھا، مزدق نام تھا اس کا، تو اس کا بھی یہی اشتراکی قسم کا نظام وضع کیا تھا اس نے بھی۔ تو وہ کہتے ہیں اس کی روح اس یہودی کے اندر آ گئی ہے، تو اب ہر قبا کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ تو اب تمام اس جتنے جو مزدوقیت اور اشتراکیت جو فتنہ اور فسادی نظام دنیا کو دیا ہے، اس سے ہر دوسرے نظام جو ہے نا اس کا لبادہ پار پار ہونے لگا ہے، اور اشتراکی نظام ان سب نظاموں کو جو میرے آقا آپ نے پیدا کیا تھا وہ سب ختم کر دے گا۔ اب اس کو وہ ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ ابلیس سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ ابلیس یہ تو سب کو ختم کر دے گا، اشتراکی نظام، ان سب نظاموں کو جو آپ نے دیا تھا، انہیں ڈیموکریسی کا نظام، ملکیت کا نظام، اس سب کو تو یہ ختم کر دے گا، اڑا کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فتنہ تو یہ وہ محسوس کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کر رہا کہتے ہیں خوفزدہ ہے یا پریشان ہے کہ ہمارا جو ابلیسی نظام جو ہے وہ ختم، اس کے ہاتھوں کے ختم نہ ہو جائے۔ اس نظام کے بارے میں مزید بتاتا ہے، اس کے نظام کے بارے میں، ذات دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہی و چرخ،
कितनी सरहद से बदलता है मिजाज रोजगार। तो यहाँ पे रोजगार से मुराद दुनिया है। कहते हैं दुनिया के मिजाज कितनी तेजी से बदल रहा है कि ज़ाग़ दश्ती यानी कि वो कौवा, जंगली कौवा, ठीक है ना? वो शाहीन और चर वो परिंदे हैं जो कि खा जाते थे जंगली कौवे को ना। तो उसका मिसाल देके कह रहा है कि ये जो बंदा आ गया है, क्या कहते हैं, इश्तिराकी निज़ाम लेके कार्ल मार्क्स, इसने तो गुलामों को हमने सबको गुलाम बना दिया था। हुक्मरानों के उन लोगों को गुलाम बना दिया, इसने सबको आज़ाद करवा दिया। और ये गुलामों को जो अवाम थे इनको तो ऊपर उठा के ले आ रहा है। तब क्या होगा हमारे निज़ाम का, इब्लीसी निज़ाम का? तो वो कहता है कि यहाँ पे जो ज़ाग़ दश्ती यानी कौवा था, और यहाँ कौवे से मुराद जो है वो फ़ाक़ाकश इंसान, ठीक है ना? फ़ाक़िर इंसान, किसान, मज़दूर, गरीब, इसको खा जाते हैं ना, और एक ताकतवर तबका खा जाता है ना, तो ताकतवर तबके को हमेशा इन्होंने शाहीन से भी मिलाया है, और ज़ाग़, ये लोग छोटे परिंदे को खा जाते हैं। तो ये कह रहा था कि इसने तो ऐसा किया है कि इस कौवों को ये शाहीन के बराबर कर दिया है, जो उसका कभी शिकार हुआ करते थे। ये कौवे जो शिकार हुआ करते थे, इसको उसने शाहीन के बराबर कर दिया है। यानी कि ये जो मज़दूर और गरीब अवाम ये तमाम थे, इनको उसने उठा करके नवाबों के जागीरदारों के बराबर कर दिया है। उनकी जगह लेने पे तुले हुए हैं सारे लोग। और देखो कैसा मिजाज बदल गया है। तो अब क्या होगा हमारा? कितना मिजाज बदल चुका है लोगों का। कहता है कि छा गई आशिफ्ता होकर वसत इफ़लाक पर, जिसको नादानी से हम समझते थे एक मुश्त गुब्बार। कहता था कि हम बेवकूफ़ी से समझते थे कि छोटा-सा एक मुश्त गुब्बार है, गर्द है मिट्टी का, ठीक है ना? और हमने इसके कर वो नहीं दिया, इसके पे तवज्जो नहीं दी। इस इश्तिराकी निज़ाम के ऊपर उसके बाद तवज्जो नहीं दी। तो कहता है कि लेकिन अब जिस जगह लेकिन मुराद ये है कि जो इश्तिराकी निज़ाम है, इसको शुरू में हम बहुत मामूली चीज़ समझे हुए थे। लेकिन अब तो ये इसने पूरे रुए ज़मीन पे सारे मुल्कों में एक तहरीक की सूरत अख्तियार कर ली है। आपको पता है ये पाकिस्तान में भी आया था, और एक ज़माने में वो पाकिस्तान में बड़ा शोर था, उसका नाम क्या है, कम्युनिज़्म का बहुत ज़्यादा शोर था एक ज़माने में। तो ये बताते हुए इब्लीस को कहता है, वो कहता है फित्ने फर्दा की हैबत का ये आलम है कि आज काँपते हैं कौसार व मरग़ज़ार व जुए बार। वो कहते हैं फित्ने फर्दा की हैबत, यानी कि अब ये फितना, कल की जो हैबत है कि आज दुनिया चेंज हो जाएगी, अब दुनिया बदल जाएगी अब। अब इतने दिनों से हम जमहूरियत के ज़रिया, बादशाहत के ज़रिया हमारा दुनिया पे हमारा राज चल रहा था, और अवाम जो है वो गुलाम बने हुए थे। हमने अपने नवाबों के, जागीरदारों के, इनके सब गुलाम बने हुए थे, बड़े लोगों के। ये मुल्कों के जो बादशाह थे, इनके गुलाम बने हुए थे, और दरअसल हमारी हुकूमत चल रही थी हर जगह। क्योंकि हमने इनको वो जो अमीर तबका था, वो तो मेरे ही बंदे थे, हमारे ही मुरीद थे। और ये सारी अवाम पे एक्चुअली हमारी हुकूमत चल रही थी, और उन्हीं के ज़रिए हम अपनी हुकूमत कर रहे थे। अवाम के ऊपर दरअसल हमारी हुकूमत थी, और अवाम गुलाम बनी थी इन लोगों की, और इनसे हम जो चाहते थे अवाम से करवाते थे। तो हमारी हुकूमत तो थी। लेकिन अब तो ये बड़ा फितना पैदा कर दिया इस कार्ल मार्क्स ने। वो सारे के सारे अवाम जो हैं, वो तो अपने लोगों से बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या कहते हैं, बादशाहत से, जागीरदारों से, अमीरों से, नवाबों के नीचे से बाहर निकल के आ रहे हैं। अब क्या होगा हमारा भला? ये तो काँपते हैं कौसार व मरग़ज़ार व जुए बार, कहते हैं ये सब तो पूरी दुनिया, पूरी हर चीज़, सारी कायनात में जो है हलचल मची हुई है। तो अब क्या होगा? तो फिर वो आखिर में फिर सवाल करता है कि उससे क्या कहते हैं, कि कि इब्लीस को मुखातिब करके फिर वो कहता है कि मेरे आका वो जहाँ ज़ेर-ओ-ज़बर होने को है, मेरे आका वो जहाँ ज़ेर-ओ-ज़बर होने को है, जिस जहाँ का है फ़क़त तेरी स्यादत पर मदार। ठीक है ना? तो कहते हैं कि ये जो जहाँ जिस पे कि तेरी क़यादत थी, स्यादत का मतलब क़यादत, जिसमें तेरी क़यादत थी, क्योंकि सारी दुनिया में तेरी क़यादत थी, मलकियत हो चाहे जमहूरियत हो, क़यादत तो तेरी थी। ठीक है ना? वो सब अवाम तेरी नीचे में काम करते थे, गुलाम बने हुए थे। तेरे रिप्रेजेंटेटिव मुल्क को चलाया करते थे। सारे जो हुक्मरान थे, तेरे रिप्रेजेंटेटिव थे, तेरे मुरीद थे, वो हुक्म चला रहे थे। लेकिन अब तो अवाम उठ खड़ी हुई है, अब तो अवाम बाहर निकल गई है। तो कहते हैं कि मेरे आका वो जहाँ ज़ेर-ओ-ज़बर होने को है, जिस जहाँ का फ़क़त तेरी स्यादत पर मदार, कि जिसकी क़यादत जो है पर डिपेंड करता था, वो जहाँ तो अब जो है तितर-बितर होने को, ज़ेर-ओ-ज़बर होने को है, ख़त्म होने को है। तो ये बहुत परेशान होता है। वो कहता है, उसके बाद वो कहता है कि इन सबको खतरा है कि इक़्तिसादी निज़ाम हमने दे रखे हैं, इश्तिराकियत की वजह से इन सबको खतरा है, और इनको इनके खत्म हो जाने और उनकी जगह इश्तिराकियत के आ जाने का डर है। तो ये खौफ का इज़हार वो कर रहा है इब्लीस से। अब यहाँ के बाद क्या होता है कि इब्लीस जो है ना, अब जो प्रोग्राम शुरू होता है, अब ये सारी चीज़ें कितनी खूबसूरत तरीके से हुई, इब्लीस ने पहला क्या किया
کہ ابلیس وہاں سے کیا کہتے ہیں شروع ہوا، پہلے اپنے اوپننگ دی، تقریر کی تھی اس نے، دیکھ کتنے خوبصورتی سے لے کے آئے اس نظم کو وہ، کہ پہلے اس نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا ابلیس نے، اس کے بعد وہ ان کے جو مشیر تھے، مشران تھے، ان کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی، برین اسٹارمنگ جس کو کہتے ہیں، پھر برین اسٹارمنگ شروع ہوئی ان کی، پہلے دوسرے تسنے نے، پہلے نے پھر ملوکیت کے بارے میں بتایا کہ کیسے ہمارا نظام چلا وغیرہ وغیرہ، اور یہ تمام چیزیں ہم نے کیا بنایا، اس نے خوبیاں گنوائیں دراصل نا اپنے حکمرانی کی، پھر اسی خوبیاں گنوانے کے بعد پھر ڈیموکریسی کی بات آ گئی، لوگ پر تھوڑا سا دوسرا مشیر پریشان ہوا کہ یہ جو ڈیموکریسی آ گیا ہے اب اس کا کیا ہوگا، تو پہلے مشیر نے اس کو جواب دیا کوئی گھبرانے کی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بھی ہماری نظام ہے، ہماری طور طریقے ہیں، یہ بھی دراصل بادشاہی نظام ہے، فرق یہ ہے کہ اس میں فرد کرتا تھا اور اس میں جو ہے ایک گروپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پارلیمنٹ کرتی ہے، گروپ کرتا ہے، تو کوئی پریشانی فکر کی بات نہیں ہے۔ خیر یہ بات چلتی رہی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر بتایا کہ جی مسلینی کا بتایا کہ شاید اس کے نظام سے فاج سے یہ تمام چیزیں نہیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ تیسرا کہتا ہے اچھا یہ بات تو چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ اشتراکی نظام جو آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کارن وہ تو بہت پاورفل ہے، وہ تو ہر جگہ پھیل رہا ہے۔ اب اس کو انہوں نے چوتھے مشیر نے سوچا بتائی بھی کہ مسولینی کی وجہ سے شاید رک جائے، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ کمیونسٹ نہیں ہوئے۔ تو پانچواں مشیر کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی طاقتور ہے، تو اے ابلیس مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا ہماری حکومت کا۔ تو یہاں سے پھر نا ابلیس جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں، یہاں سے ابلیس جو ہے وہ شروع کرتا ہے اپنے، اب وہ دیتا ہے اسٹیٹمنٹ، کیا کہتے ہیں، اب کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یہاں پر ابلیس۔ تو ابلیس جو کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اس پہ میں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہوں کہ کیا کیونکہ یہ بہت بڑا ہے نا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ اس کا، تو میں آج اس کو کروں اس کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کو، آپ لوگوں میں اتنا ہوگا نہیں، اور بیچ میں روکنا نہیں چاہتا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کو، کہ اس کو اگر ایک سیشن میں کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا، بہت سمجھ میں آئے گا، اور اگر اس کو ہم توڑ دیتے ہیں وہ بھی پھر میں اگلے ویکینڈ پہ کروں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو کوئی اگر وہ ہے سجیشن، یا میں اس کو روک دوں تھوڑا، آپ لوگ تھوڑا اگر آپ لوگ وہ کریں کہ ہے، اگر جاری رکھوں یا میں رک جاؤں؟ کوئی اسد، کوئی ایک اور بندہ؟ اچھا چلیے میں ٹھیک ہے تھوڑا سا دیکھتا ہوں، پھر میں اس کو آگے پھر اس کو وہ کر دوں گا۔ اچھا چلیے میں کچھ آگے کچھ اشارہ کر دیتا ہوں، پھر اس کو آگے بعد میں دہرا دوں گا نا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ آتا ہے ان ساری باتوں کو سننے کے بعد، بسم اللہ اعوذ باللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، بسم اللہ۔ اب ابلیس جو ہے نا اپنے مشیروں سے مخاطب ہوتا ہے، ساری باتیں سن لی اس نے، ساری باتیں جان لی، اب اس نے دیکھا کہ میرے مشیر کس بات سے زیادہ پریشان ہے، تو اس کو لگا کہ جی اشتراکی نظام سے بہت پریشان ہے، تو اب یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اوپر اٹھتا ہے ابلیس، اور ان سب کو مخاطب کر کے جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میرے دست دست تصرف میں جہان رنگ بوں، کیا زمیں کیا محرمہ کیا اسما تو بتو، تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کیا کہتے ہیں، میرے لیے جو ہے نا یہ تمام میرے دسترس میں، یہ تمام دنیا جو ہے نا یہ دراصل میرے دسترس میں ہے، کوئی اس سے بھاگ کے نہیں جا سکتا، کوئی نئی چیز نہیں نکل سکتی، کوئی لے کے نہیں، ہمارے نظام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، مطلب کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ، جہان رنگ سے مراد یہ دنیا، یہ خوشبو کی دنیا، ٹھیک ہے نا، یہ رنگ رنگیوں کی دنیا، ٹھیک ہے، یہ کشش رکھنے والی دنیا، یہ سب کے سب جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ میرے تصرف میں ہے، یہ فانی دنیا، اور یہ تہ بہتا ہے، کیا زمین کیا محرمہ کیا چاند و سورج، کیا زمین تہ بہتا ہے، یہ سب کے سب کے ہم ہی مالک ہے، یہ سب میری ہی تصرف میں ہے، یہ میری انڈر میں ہے، تو زیادہ اس کو کہ پریشان ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور معاملات و اشیاء کی ہر جگہ ہر چیز کو میں اپنے حق میں کر سکتا ہوں، میرے دسترس میں ہے، تو فکر مت کرو۔ پھر وہ ایک بات کہتا ہے جو بہت اہم ہے، مطلب اپنے طاقت بتا رہے ابلیس کہ ہر چیز پہ میرا دسترس ہے، ہر چیز میرے انڈر میں ہے، میری قیادت میں ہے، تو ہر چیز میں اپنی طاقت رکھتا ہوں، سب کا ہینڈل کر سکتا ہوں، اور معاملات و اشیاء کی ہر جگہ اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔ پھر اپنی طاقت بتا رہا ہے، جو کہتا ہے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، یہ دراصل ایک قسم کی پریڈکشن ہے جو علامہ اقبال نے کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں۔ یہ وہ کہتا ہے کہ لوگ اپنی توجہ حیرت کی آنکھوں سے مشرق مغرب کے روز اس نظارے کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور کس نظارے کو دیکھ لیں گے، جب میں نے اقوام یورپ کا لہو گرما دوں گا،
تو پھر اس نظارے کو ساری دنیا دیکھ لیگی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی کچھ ہوا کہ جناب یہ چیز انہوں نے ڈاکٹر سعد صاحب نے اس کو سوری علامہ اقبال نے اس کو 1939 میں لکھا تھا، اور 1945 میں جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا۔ تو وہی کہتا ہے کہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ دیکھیں ذرا غور کریں آپ، کیا زبردست! تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ ساری دنیا دیکھ لے گی جس وقت میں، چونکہ اب مسئلہ ہو چکا تھا نا، تو اب وہ سیکنڈ ورلڈ وار کو شروع کر دیا، تاکہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو جائے گا، ایک بڑا وار ہو جائے گا، تو وہ جو تمام اشتراکی نظام وغیرہ چل رہا تھا، اب تمام چیزیں جو ہے نا وہ تتر بتر ہو جائیں گی۔ اب ایک نئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی، بہت دور سے چلا ہے وہ، ایک نئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی نا، تو اس کے لیے شیطان نے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کو ترتیب دیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے جب بتا دیا تھا 1939 میں جو ہے نا اس کی پریڈکشن کی تھی، اس سیکنڈ ورلڈ وار کی، علامہ اقبال نے۔ تو پھر وہ کہتا ہے، پھر اپنی ایک طاقت اس نے وہ بتائی کہ کیا کہتے ہیں، اقوام یورپ کا لہو گرما دوں گا، تو وہ جنگ کی بات جو 45 میں ہو گئی، یہ اس نے کروا دیا۔ پھر وہ کہتا ہے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں سے وہ کلیسا کا نام تو لیا ہے، لیکن یہ کلیسا سے مطلب یہ ہے کہ سے میں یہ کہوں گا کہ تمام مذہبی وہ تعلق رکھنے والے مسجد اور سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ تو کیا امامان سیاست، جو سیاست کے امام ہیں، یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں پلل ہے سیاست کا، تو سیاست کیا امامان سیاست کے امام جتنے ہیں، سیاسی رہنما جتنے ہیں، کیا سیاسی رہنما ہوں، کیا اس کی امام ہوں، کیا کلیسا کے شیوخ ہوں، یعنی کلیسا کے یہ پادری تمام لوگ ہوں، دوسرے لفظوں میں کیا ہمارے مذہبی لوگ جو ہوں، کیا کہتے ہیں کرتا دھرتا، مذہب کا کرتا دھرتا، ٹھیک ہے، ان کو کیا امام ہوں، کیا شیوخ ہوں، ٹھیک ہے نا، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، کہتے ہیں میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری جو ہے نا ایک، ہم وہ جو کہتے ہیں نا نعرہ مستانہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہو جو ہے میری، ایک ہم پھونکیں گے سمجھ لو، تو ہم ان سب کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ سب کے سب ہمارے، کیا یہ سارے جو سیاست دان ہیں، یہ سارے جو آپ کے شیوخ ہیں، یہ پادری ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، سارے کے سارے سب کو جو ہے نا ہم، اور وہ اپنے ذات اور عقائدات کو چھوڑ کر میرے راستے پہ آ سکتے ہیں، ایک ہو سے ایک، اس کو میں ایسا گرما سکتا ہوں ان لوگوں کو۔ تو پریشان ہونے کی فکر دیکھیں، غور کے اس کا تکبر شروع سے تکبر رہا ہے، اور کیسے اس کو تکبر کے انداز میں کیسے علامہ اقبال نے اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کس طرح سے شاعری کی، کبھی اس کو غور کیجیے آپ، کبھی غور کیجیے کہ اس طریقے سے اس کے بالکل اس کے ٹیمپرامنٹ کے مطابق یہ اشعار لکھے ہیں انہوں نے، اور یہ کلوزنگ ریمارکس میں کتنے تکبر سے وہ بات کر رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیے گا سب میں جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں نا اور غلط کام کرتے ہیں، انہیں تکبر آپ لازمی پائیے گا۔ تکبر اس لیے کہ وہ لوگ شیطان کے ہی پیروکار ہوتے ہیں، اور ہر چیز میں ہر صحیح بات کو ٹھکراتے ہیں تکبر کے ساتھ۔ اب ایک ہوتا ہے غلطی کے ساتھ، غلطی کے ساتھ نہیں کرتے، تکبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آپ کو یہ پہچان ہے ان کے ابلیسی نظام کی، یہ پہچان ہے ابلیسی مزاج کی، یہ آپ دیکھیے گا ہر جگہ۔ خود پاکستان میں آپ کو ان کا ابلیسی مزاج نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ ابلیسی مزاج ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو جو ہے نا اپنا دیوانہ بنا سکتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مطلب اس حد تک میں اسٹرانگ ہوں۔ کار گائے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ تو وہ یہ ہے کہ لوگ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ یورپ کی تہذیب کو نا، خوبصورت تہذیب ہے نا، تو اس کو شیشے سے دیا ہے کہ یہ شیشے کا یہ کارخانہ جو ہے، یہ کارخانہ یہ جو ہے یہ شیشے کا لوگ اس کو شیشے کا سمجھتے ہیں، بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں۔ وہ اس کارخانے میں بنے ہوئے پیالی اور مٹکو اسرائی کو جو نا اگر اس کو توڑ کے دیکھیں، یعنی دیکھنے میں تو شیشے کا لگا ہوا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کا جو جام و سبو ہے، اس سے جو لوگوں کو جام و سبو سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے نا، شراب ڈالتے ہیں نا، لوگوں کو دیا جاتا ہے نا چیزیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چونکہ یہ بہت خوشگوار لگتا ہے شیشہ، اور نادان لوگ اس سے بہت متاثر ہیں، ویسٹ کی تہذیب سے، ویسٹ کے اس سے بہت متاثر ہیں لوگ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نادان لوگ جو ہے نا اس کو توڑ کے تو دیکھیں اندر کہ ہمیں اس کے اندر شراب کون سی ہے، وہ جام سبو کے اندر، جو مٹ کے اندر کیا چیز، پیالی جو پیالہ ہے اس کے اندر ایکچولی ہے کیا چیز، جب آپ اس کو توڑ کے دیکھیں گے تو آپ اس کو اندر خون نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اندر جو شراب ہے، اور ایسے شراب ہے جس سے کہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھنے میں تو وہ بہت دل فریب اور دلکش ہے، لیکن اگر اس کو آپ توڑ کے دیکھیں تو بہت خونی ہے، اس کو جام و سبو، تو کہنا کار گائے شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، میں نے جو نادان لوگ اس کو
शीशे का काम समझते हैं, शीशा है, बना हुआ है, खूबसूरत है, चमकदार है, लेकिन ज़रा तोड़ के तो देखें, तोड़ कर देखें तो इस तहज़ीब के जाम और सबू, कभी इसको इस तहज़ीब के जो जाम और सबू हैं, जिससे कि ये तहज़ीब फैल रही है, आगे जा रही है, कभी इसको तोड़ के तो देखें, तो उनको पता लगेगा कितनी ग़लीज़ चीज़ है। अच्छा, अब कहते हैं अब वो जवाब देता है एक तरीके से, कहता है दस्ते फ़ितरत ने किया है जिन गिरबानों को चाक, दस्ते फ़ितरत ने किया है जिन गिरबानों को चाक, मज़दकी मंतक के सोज़न से नहीं होते रफ़ू। कहते हैं कि फ़ितरत ने क्या इसने खुद किया है कि फ़ितरत के हाथों जो गिरबान चाक हो चुका है ना, जो इस गिरबान चाक हो जाना, ठीक है ना? जो चीज़ टूट-फूट जो चीज़ मच गई है ना, कहता है कि जो मैंने गुलाम बना दिया, लोग बन चुके हैं, तो मज़दकी मंतक के सोज़न से नहीं होते। यानी ये मत समझना कि ये जो बुराई हमने फैला दी थी, गुलामी की जो बुराई फैला दी थी हमने, सबको गुलाम बना दिया था हमने जमहूरियत का, इसका, उसका। तो कहने के जो जैसे उसकी मिसाल इसी तरह ये कोई फटा हुआ वो है ना कपड़ा हो, गिरेबान में फटा हुआ, वो सूज़न कहते हैं धागे से ना सुई से ना, तो कहते हैं मस्जिद की सुई से, यानी इश्तराकी निज़ाम की सुई से वो नहीं रफ़ू हो सकता है। मतलब मैंने जो जो किया है, गुलामी का सिलसिला जो हमने पैदा कर दिया है, जो कुछ हो चुका है, तो मत परेशान हो। ये मज़दकी सिस्टम से, ये क इश्तराकियत से, कम्युनिज़्म से वो नहीं सिलेगा, उससे दूर नहीं होगा। ये बहुत गौर करने वाला शेर है, बहुत ही गौर करने वाला, कि दस्ते फ़ितरत ने किया जिन गिरबानों को चाक, मज़दकी मंतक के सोज़न से नहीं होते रफ़ू। तो उसने एक तो पहले तो आपको पता चल रहा है उन दोनों ही ने आपस में उड़ा के रख दिया था कि उसका नाम क्या है, आपके डेमोक्रेसी को और उसको क्या कहते हैं मलिकियत को, कि ये तो हमारे ही हैं, इससे कोई खतरे की ज़रूरत ही नहीं है, हम ही ने तो उसको लाया, इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे इनको कोई खौफ नहीं है। अब जिनको खौफ था इश्तिराकियत से था, तो वो क्या अपनी बड़ाई बयान करने के बाद कहता है कि ये जो मसला खड़ा है ना, जो दस्ते फ़ितरत ने जिसने जो चाक कर दिया, जो हमने बना दिया दुनिया का निज़ाम, ये दुनिया का निज़ाम मज़दकी मंतक के सोज़न से नहीं सिलेगा, इससे नहीं दूर होगा। तो इसमें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कूचागर्द, ये परेशान रोज़गार आशफ्ता मगज़ आशफ्ता हूँ। कहते हैं कि ये जो है ना इश्तराकी निज़ाम जो है, वो मुझे नहीं डरा सकते। इस जो इंसानियत की राह से भटके हुए लोग होते हैं ना, इश्तराकी निज़ाम को मानने वाले इंसानियत की राह से भटके हुए होते हैं। कहते हैं ये मुझको नहीं डरा सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वो दिमागी तौर पर परेशान हैं। माने बेशक बेशक ये लोग वो तो हैं, लेकिन ये लोग दिमागी तौर पर परेशान हैं। ये परेशानी रोज़गार आशिफ़्ता आशिफ़्ता मगज़ आशिफ़्ता हूँ। कहते हैं कि इनकी जो वो है वो परेशान कुन है क्योंकि इनके अंदर अल्लाह नहीं है, इनके अंदर रूहानियत नहीं है। गौर कीजिए उसकी बात को कि इनके अंदर रूहानियत नहीं है, इनके अंदर जो है ना वो अल्लाह से ताल्लुक नहीं है इस निज़ाम के अंदर। तो ये निज़ाम जो है वो ये कहता नहीं है वो, ये कहता है कि परेशान है ना, आशिफ़्ता आशिफ़्ता मगज़ है, यानी कि सरफिरे हैं ना। तो ये कहता ये है कि परेशान हालात हैं इनके, आशिफ़्ता हूँ परेशान हालात हैं इनके और ज़ाहिर-सी बात है ये तो देख तो रहे हैं कि हमको गौरव को लेके आना है, लेकिन हालात परेशान है क्योंकि हालात का जोड़ जो है ना वो जाके जब जज़्ब होता है अल्लाह से, जब दीन से, जब मज़हब से होता है, तब उसके अंदर जान पड़ती है। तो ये कहते हैं बड़े बहुत खूबसूरती से निकाला उसने कहा कि कब डरा सकते हैं मुझको इश्तराकी कुचैगढ़, ठीक है ना? इश्तराकी निज़ाम मुझे कैसे डरा सकता है? ये लोग जो है ना वो परेशान हैं, इनकी सोच परेशान है, इनके दिमागी तौर पर परेशान है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब इसको भी उसने रद्द कर दिया, ये नहीं कर सकते। अब आगे वो क्या कहता है अगर मुझको खतरा कोई तो उस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरार आरज़ू। ये देखिए आप, क्या लामकबाल ने ये इसका पंच लाइन है। ये तमाम इब्लीसी निज़ाम का पंच लाइन है ये जनाब कि वो कहते हैं कि आपने क्या खूबसूरत है। जब उसने इस मस्जिद के निज़ाम के उसने बता दिया, आखिर में उसने बता दिया कि ये भी नहीं कर सकेंगे। ये ठीक है उठा के तो लेके आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर परेशान ख़यालात हैं, इनके सब चीज़। तो कहता है मुझे कोई इन लोगों से परेशानी है, कुछ नहीं कर सकते मेरे इब्लीसी निज़ाम को। अब वो कहता है अगर मुझको खतरा कोई तो उस उम्मत से है, जिसके खाकस्तर में है अभी तक शरार आरज़ू। कहता है अगर मुझे कोई भी खौफ है, कोई भी डर है मुझको ना, तो फिर उस उम्मत से है, जिस उम्मत के खाक में उस उम्मत मुझे उस उम्मत से है, जिस उम्मत के एक स हाँ, स कि जिसके खाकस्तर में है अशार आरज़ू। कहते हैं कि ये खाक का ढेर तो बन चुका है, ये उम्मत।
لیکن اس امت کے اندر ابھی بھی چراغ آرزو ہے، یعنی خاک کے نیچے نہیں ہوتے شرارے جو ہوتے ہیں نا، خاک کے نیچے شرارہ چھپا ہوتا ہے اندر، لیکن اس شرارت میں بھی آرزو ہے کہ ہم بھڑک کے شعلہ بن جائیں۔ کہتا ہے مجھے اس سے ڈر ہے، اس امت سے ڈر ہے، مجھے اور کسی سے خوف نہیں ہے، کسی سے ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ امت جو ہے وہ خاکستر ہو چکی ہے، خاک کا ڈھیر بن چکی ہے، لیکن اس کے اندر نیچے بھی جو ہے نا کچھ دبے دبے جو ہیں انگارے ہیں، شرارے اندر موجود ہیں۔ مجھے اس سے ڈر ہے کہ وہ اس شرارت میں بھی آرزو ہے، وہ جو خاک کے نیچے جو شرارہ ہے اس کے اندر آرزو ہے باہر نکل کے شعلہ بننے کی۔ کہتا ہے مجھے اس سے ڈر ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے اندر کیوں ڈر ہے؟ کہتا ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگائی سے جو ظالم وضو۔ ان کو ظالم کہنا، کہتا ہے کہ مسلمان قوم میں کہ وہ ہو گئے نا، کیا کہتے ہیں، خاکستر خاک بن گئے، لیکن جو نیچے کہنا شرارے، کہ کچھ شرارے نیچے موجود ہیں نا، جو بھڑک کے نکل، ان کے اندر آرزو ہے کہ ہم بھڑک کے شعلہ بن جائیں۔ تو اس شراروں کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خال خال اس قوم میں، یعنی اس قوم کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے، کوئی کوئی، کہیں کہیں، کہیں کہیں، وہی شرارے والی مثال، جو چنگاری والی مثال، جو دبی ہوئی چنگاری ہے۔ کہتا ہے پھر بھی جو ہے نا اس قوم کے اندر تو برباد ہو چکی ہے، خاک تو بن چکی ہے، لیکن اس قوم کے اندر جو شرارے کا مراد یہ ہے کہ خاک خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں کچھ ظالم، یعنی وہ شراری سے کہتے ہیں، کچھ ظالم اب تک نظر آتے ہیں، ظالم اپنے پرسپیکٹو سے کہہ رہا ہے ظالم، کہ کچھ ایسے ظالم نظر آتے ہیں جو میرے نظام کے دشمن ہیں، جو میرے نظام کے دشمن ہیں۔ ایسے ظالم جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کہیں کہیں خال خال نظر آتے ہیں، بالکل ہی چنگاری لباس جو نیچے چھپی ہوئی ہے، شرارے لباس نیچے چھپی ہوئی ہے، نظر آتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا شرارے آرزو کہا تھا نا اوپر، اس کو کیسے خوبصورتی سے آپ لوگ ذرا جوڑیے، پھر میں جوڑ کے دکھانا چاہتا ہوں اشعار کے لنک کتنی خوبصورت ہیں، پھر سے غور کیجیے گا۔ جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، میں نہیں کہ وہ امت سے ہم کو ڈر ہے، لیکن سب چیز ڈھیر ہے، یعنی امت رات کا ڈھیر بن چکی ہے، ٹھیک ہے، جس کے خاکستر میں مراد ایک امت رات کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اب تک شرارے آرزو، لیکن اس کے نیچے جو شرارہ چھپا ہوا ہے اس میں آرزو ہے کہ نکل کے اوپر آ جائے اور کیا بنے، اب کیا کہتے ہیں، شعلہ بن جائے نا، آگ بن جائے، باہر نکل کے آ جائیں۔ یہ ہے اس کے شرارے۔ یہاں شرارے سے مطلب یہ ہوتا ہے، شرارہ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی بہت چھوٹی چھوٹی آگ ہوتی نا، یہاں پہ کچھ جل رہا ہوتا ہے، کچھ خاک کے نیچے کچھ ایک طرف جل رہا ہوتا ہے، ایک طرف چھوٹے چھوٹے شرارے جو ہے نا وہ ادھر ادھر پائے جاتے ہیں خاک کے نیچے دبے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے شرارے جو ادھر پائے جاتے ہیں، اس کو دوسرے شعر کے اندر خال خال سے جوڑیے، ان شراروں کو خال خال سے جوڑیے، قوم کو خاکستر سے جوڑیے۔ تو جو قوم ہے وہ راک کا ڈھیر ہے، جو شرارے ہیں وہ خال خال، ٹھیک ہے نا، یہ وہ شرارے چھپے ہوئے ہیں تو الگ الگ، ویسی خال خال، کوئی کوئی، کہیں کہیں، ٹھیک ہے، اب تک نظر آتے ہیں، یعنی دبانی شان نظر آتے ہیں، کرتے ہیں اشک سحر گائی سے جو ظالم وضو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے اندر آرزو پائی جاتی ہے، اوپر آرزو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی بھی ان کے اندر آرزو ہے، شرارے آرزو، ان کے شرارے، ان کی آرزو کیا ہے، کیسے آرزو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو الگ صبح اٹھ کر اپنے دعاؤں سے اور التجا سے نا گڑگڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کرنے کی آرزویں کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلے شعر سے لنک، کیا کہتا ہے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گائی سے، اوپر جو ہے اگر مجھ کو خطرہ کوئی تو اس امت سے ہے جس کے خاکستر میں اب تک شرارے آرزو۔ تو یہ شرارے آرزو اس کو یہ نیچے دوسرے والے شعر میں پیش کرتے ہیں کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گائی سے جو ظالم وضو۔ کہتے ہیں کہ اب اس کو ان سے خوف ہے، یہ ہے وہ مسلمان، یہ ہے وہ مسلمان جن کے اندر آرزو زندہ ہے، کہیں یہ لوگ اوپر کی شلہ نہ بن جائیں۔ یہ کس قسم کا مسلمان ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے کہ بیچارے چاہے قوم بن چکی، کیا کر سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر کا خال خال ہے، لیکن آرزو نہیں مری ان کے اندر، اس قوم کے اندر آرزو نہیں مری۔ یہ لوگ ظالم ہیں میرے لیے، یہ لوگ ظالم ہیں، کہ یہ ظالم میرے نظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ظالم لوگ۔ اور یہ وہ کون ظالم ہیں؟ یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ صبح اٹھ کر کے، اور الگ صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں تہجد کی بات، کہ الگ صبح اٹھ کر کے یہ لوگ جو ہے نا یہ گڑگڑا گڑگڑا کے اسلام کے دوبارہ عروج کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی آرزو مری نہیں ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، کہ کہیں اس کی دعا اور التجا بارآور نہیں ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو تمام جو سیاسی نظام ہے یہ تباہ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ یہ غور کیجیے اس کے خوف کا مادہ، یہ کدھر سے وہ سوچتا ہے، کیا اس کو خوف ہے، یہ کردار سے وہ خوف ہے اس کو۔ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جانتا ہے جس پہ روشن باطن میں ایام، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام،
مزدیکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. کہتا ہے کہ جس شخص کو جس کے اندر کو جس کا روشن باطن روشن ہے، جس کے اندر عقل ہے، جو سمجھتا ہے، جو جانتا ہے نا، وہ پہچانتا ہے اس کو، جس کے اندر کہتے ہیں عقل ہے، سمجھ ہے کہ نا، جس کا باطن کا مطلب جو کہ ڈھکے چھپے باتوں کو جاننے کا جانتا ہے، جس پر روشن روشن ہے، روشن باطن ایام دنوں کی جو راز ہے، جس کے دل پہ وہ روشن ہے وہ جانتا ہے. وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے نا کہ وہ جانتا ہے جس کا جو روشن ہے، یا جن کے بھی باطن ایام ہے نا روشن ہے. وہ کہتا ہے کہ مصدوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. کہتا ہے یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس کے جو اپنا ڈائریکٹ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، جس کے ایام کے دن کا جو باطن ہے، اندرون ہے، جس کو روشن جو جانتا ہے، جس کے اندر دوراندیشی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ مصدوقیت فتنہ فردہ نہیں. یعنی کہ جو سوشلزم ہے، یہ جو ہے فتنہ نہیں ہے میرے لیے. کل کا فتنہ یہ نہیں ہے. سوشلزم کیا ہے؟ اسلام ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. مصدوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. تو یہ کہتا ہے کہ تم لوگ جتنا پریشان ہو رہے تھے مصدوقیت سے، سوشلزم سے، کمیونزم سے، تو وہ فتنہ نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے فتنہ اسلام ہے. یہ اس کا یہ تھا. یہ صرف ایک پارٹ 1 ہے. اس کا شاید 4 یا 5 پارٹ ہے. تو میں ایک پارٹ 1 پہ روک دیتا ہوں. یہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کے پارٹ 1 پہ روک دیتا ہوں میں. پھر بہت لمبا ہو جائے گا، پھر نہیں ایک دن میں کیپچر ہو سکے گا نا. تو اس کے بعد شاید پارٹ 5 ہے میرے خیال میں، شاید پارٹ 5 تک جاتا ہے. تو بہت بہت ہی لمبا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں جواب دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ابلیس کی مسجد شورا اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا اور نہ ابلیس کی مسجد شورا آپ کو پڑھایا گیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا اور کیا علامہ اقبال نے لکھا ہے. ان کی سوچ کی وسعت تھی، گہرائی تھی، اور ان کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بخشا تھا، انہوں نے ایک ایک چیز کو یہ چیز جو آپ کے ابلیس کی مسجد شورا ہے، یہ ہم سبوں کو کورس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. یہ ان کی ایپک نظم ہے، یہ ہمارے کورس کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اس کو پڑھا دینے کے بعد، سمجھا دینے کے بعد آپ کی آنکھ بالکل کھل جاتی ہے. ایک ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، سب چیز. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں پڑھایا گیا، یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے دور سے چلا تھا، کیونکہ اس نے راز کھول کے رکھ دیا نا ابلیس نظام کا، اور اس نے ابلیس کے ساتھ جوڑا تمام چیزوں کو. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے. علامہ اقبال کی یہ سوچ ملاؤں کو نصیب نہیں ہے. جس علامہ اقبال نے جو ہے نا یہ سوچ کو جوڑا ہے، یہ کہ تمام معاملات، حکمرانی کے معاملات جو ہے نا، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ حکمرانی ہی مین چیز تھا. ہر چیز، کیونکہ حکمرانی کے انڈر ہی سب غلام بنتے ہیں. اس پہ قبضہ کر لیا ہے ابلیس نے. اور اس کو جس طرح سمجھا علامہ اقبال نے اور بیان کیا ہے اس میں، یہ سو امیزنگ اور سو ٹرو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو نا پھر میں اس کو یہاں پہ آپ روکتا ہوں. جن لوگ نے نہیں سنا تھا، کل میں نے اس کا جو نا پارٹ 1 کیا تھا، آج میں نے پارٹ 2 کیا ہے. پارٹ 1 میں نے کچھ مشکلوں کو ڈسکس کیا تھا، اور آج جو میں نے بقیہ مشکلوں کو ڈسکس کیا ہے. اور پھر آج میں نے ایک پارٹ کیا ہے اس کے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کا. اور اس کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں کے اندر ابلیس یہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی دنیاوی نظام سے لب و لباب یہ ہے کہ اس کو کسی دنیاوی نظام سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ اس کا ابلیسی نظام اپنا مضبوط ہے، اس کا اپنا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس کے لیے فتنہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو کوئی خوف ہے تو اس کو اسلام سے خوف ہے، اور اس کو اس بات سے خوف ہے گو کہ اسلام تم لوگوں کو، اپنے مشکلوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم لوگ اسلام کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے ہو. اسلام کو تم نہیں جانتے ہو. تم لوگ ان کو بیان کر، ملکیت کو، ڈیموکریسی کو، اس کو بیان کر رہے ہو. اسلام کی طرف توجہ دو. کہتا ہے کہ اسلام دراصل مجھ کو خوف اگر ہے تو اسلام سے ہے، کہ یہ اگر آگ کا ڈھیر تو ہے لیکن چنگاری ابھی تک اس کے اندر موجود ہے. اور اس کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کے یہ آرزو رکھتے ہیں، اسلام کی سربلندی کی آرزو رکھتے ہیں، اسلام کی عظمت کی آرزو رکھتے ہیں کہ دوبارہ اٹھے اسلام، اسلامی نظام اٹھے. مجھے تو ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے. یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ میرے نظام کے خلاف ہیں. یہ میں غور کیجیے گا. ان کو یہ جو الفاظ ہیں، جو باتیں ہیں، جو اشعار ہیں نا، اس کو اپنے اندر جذب کیجیے، اس کو سمجھیے، اس کو اور ایکسپینڈ کیجیے، اور اس کو اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے ڈسکس کیجیے، اپنے لوگوں میں ڈسکس کیجیے. آج کا یہ زمانہ ہے ابلیس کے مجید شورا کو بار بار پڑھنے کا، بار بار سمجھنے کا، بار بار دہرانے کا. یہ جو آپ لوگ جتنے جو ہے نا اسپیسز میں ڈسکس کرتے ہیں، آپ یقین کیجیے گا مسجد شورا آپ ڈسکس کر لیں تو اس میں ساری باتیں آ جاتی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، سب چیز آ جاتی ہیں.
इसको लेके आएँ, इस पे अपने दस्तरस हासिल करें, इसको अपने इसको जो मस्जिद शुरा है, इसको इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसको समझें। अगर आप लोग करने के बाद जो मेरे यंगस्टर्स हैं हमारे, आप लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें उसके ऊपर, ठीक है ना? ताकि इसको इसको बिल्कुल आज के हालात के साथ के अल्फाज में उसको आप ढाल सकें और आज के हालात की मिसाल के साथ उसको आप समझा सकें ना, तो इसके साथ थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इसकी तशहीर करें। क्योंकि ये दरअसल नक्शाकशी करता है शुरू से लेके आज तक, तमाम चीज़ों की नक्शाकशी करता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो जज़ाकल्लाह खैरन। अब आप लोग मैंने इसको रोक दिया है। अब इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है ना जो कोई बात करनी हो, कुछ हो, तो मैं कल इंशाअल्लाह ताला, कल तो नहीं करूँगा, अब 1 हफ्ते के बाद ही करूँगा मैं। लेकिन फिर मैं आपको ये रिवाइज़ कर दूँ